الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب بلوغ المرام میں تشہد کے ذکر کے بعد تحیات اور درود کے بعد، اور جس کا معنی مطلب آپ نے گزشتہ درس میں سنا ہے، ایک ایک لفظ کے معنی پر آپ سے گفتگو ہوئی ہے، یہ حدیث ذکر کی ہے۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ نماز میں دعا کر رہا ہے، ابھی اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کی، یعنی تحیات نہیں پڑھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ ممکن ہے کہ نہیں معلوم رہا ہو تحیات اور درود کا مسئلہ، اور دعا کرنے لگا وہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی۔ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، جو بہترین کلمات ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد نبی پر سلام ہے، اس کے بعد درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء، جو دعا چاہے اب اس کے بعد پڑھے۔ یہاں دعائیں ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی قرآن حدیث کی جو دعا اس کو یاد ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب زدنی علما، جو بھی دعا دنیا آخرت کی بھلائی کی ہو وہ تحیات میں مانگ سکتا ہے، خاص کہ جب اکیلا پڑھ رہا ہو، رات کی نماز وغیرہ ہو تو، یا تنہا نماز پڑھے تو اب ظاہر ہے کہ امام ہے، اگر ساری دعاؤں کو پڑھے گا تو مقتدی پر تو لمبا ہو جائے گا تحیات۔ بہرحال تو طریقہ یہ ہے کہ تحیات میں بیٹھنے کے بعد سیدھے ہی آدمی دعا پر نہ آ جائے، بلکہ تحیات پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد درود ہے، اور اس کے بعد تب اپنی حاجت پیش کیجیے، تب دعا قبول ہوگی۔ ویسے بھی آپ جاتے ہیں کسی سے مانگنے کے لیے تو سیدھے تھوڑے گئے اور کہا کہ 2000 روپیہ دیجیے، تو تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اپنے رشتے کو بتاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلے ہی مدعا نہیں پیش کیا جاتا ہے ملاقات کے ساتھ ہی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم اگر اپنی حاجت منوانا چاہتے ہیں تو نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہلے اللہ کی خوب تعریف کیجیے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اس کے بعد تب اپنی حاجت اور مناجات، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کیجیے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ صلاۃ والسلام علی نبی اللہ، آمین، اور اس کے بعد تب اپنا ہاتھ گرائیے، سمجھا؟ تو شروع میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرنے کے بعد ہی آدمی کو چاہیے کہ اپنی حاجت اور اپنی دعا اور درخواست اللہ کے سامنے پیش کرے۔ مانگنے کا یہی سلیقہ اور یہی طریقہ ہے، ہاتھ اٹھایا یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ایسا کر دے، نہیں، پہلے اللہ کی تعریف کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین بہترین تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد جو آپ کو مانگنا ہو مانگیے، الحمدللہ۔ تو نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر، دعا کرنے کا طریقہ سمجھ میں آیا نا، کہ پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد درود و سلام پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد تب اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ اب تحیات درود تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب دعا کا معاملہ ہے۔ آخری تشہد میں آدمی دعا کرے، کچھ دعائیں تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان ثابت دعاؤں کے علاوہ بھی آپ قرآن حدیث کی جو دعا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں مشہور ایک دعا جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کو انہوں نے
ذکر کیا ہے تشہد اخیرہ میں پڑھنا، آخری تشہد میں، تو جس کے بعد سلام ہی ہے۔ اب چاہے وہ دو تحیات والی نماز کی آخری تشہد ہو، آخری تشہد کہتے ہیں تو کہ ایسی نماز جس میں دو تشہد ہو، تو پہلے تشہد میں صرف تحیات اور درود پڑھ کر کے اٹھ جانا چاہیے۔ درود بھی پڑھنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ اب کچھ علماء نے کہا کہ صرف تحیات پڑھ کے اٹھ جانا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تحیات کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے پہلے تحیات میں۔ لیکن دعا اگر ہے، دعا پڑھنی ہے تو اس کو آخری تشہد میں، چاہے وہ اب آخری 3 رکعت کی دوسری تشہد ہو یا 4 رکعت کی دوسری تشہد ہو، یا 2 ہی رکعت پڑھ رہا ہے، وہی میں پہلا اور آخری تشہد ایک ہی تشہد نہ ہے، تو اس میں تحیات درود پڑھنے کے بعد تب دعا کرنا ہے۔ لیکن اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو پہلے تشہد میں صرف تحیات اور درود پڑھ کر کے اٹھ جانا ہے، اور دوسرے تشہد میں دعا پڑھنی ہے۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے، یہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کا کوئی تشہد پڑھے، مراد ہے تشہد ثانی، تشہد اخیر، تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہے، اللہ کی حفاظت چاہے۔ پہلی چیز یہ کہ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جہنم اس آگ کا نام ہے، آگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس آگ کے اندر قیامت کے دن مشرکین اور گنہگار داخل کیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک مشہور نام جہنم ہے۔ اصل میں جہنم کا معنی ہوتا ہے بہت سیاہ۔ دیکھتے نا کوئلہ جب ایک دم لال ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کا انگارہ جو لال ہے نا وہ تھوڑا سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے، جب ایک دم پک کے تیار ہو جاتا ہے پورے اس کے رگ و ریشے میں جب آگ انگارہ بن جاتی ہے لکڑی کے تو دیکھیے گا کہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ اور جہنم کا معنی ہوتا ہے بہت گہرا، بہت گہرا، بہت گہرا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک آواز زور سے کسی چیز کے ایک دوسری چیز سے ٹکرانے کی جو آواز ہوتی ہے ویسی آواز سنائی دی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا کہ ایک پتھر آج سے 70 سال پہلے جو جہنم میں گرایا گیا وہ ابھی جا کر کے جہنم سے کہ نچلے حصے سے ٹکرایا ہے، اس کی آواز اللہ نے مجھ کو سنائی، تم لوگوں کو سنائی۔ 70 سال پہلے جو گرایا گیا تھا وہ گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے۔ کتنی گہری جہنم ہوگی، اللہ محفوظ رکھے سب کو۔ کہا اور یہ تو دنیا ہی کی آگ انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے، کیسی خطرناک آگ ہوتی ہے۔ پتھر کوئلہ کی آگ ہو، لکڑی کی خوب آگ ہو جس میں ایک دم آگ لگی ہوئی ہو، آدمی کو رکھ دیجیے سمجھا کہ نہیں منٹ نہیں لگے گا بھن جائے گا۔ اچھے جائے کہ وہ جہنم کی آگ اس سے 69 درجہ زیادہ گرم ہوگی۔ گویا کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 69 حصہ، 69 حصہ اس سے زیادہ گرمی اور جلانے کی صلاحیت عذاب جہنم کے اندر ہے، والعیاذ باللہ۔ اس سے پناہ مانگیے، اللہ عذاب جہنم سے پناہ دے۔ ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ دیجیے۔ وہ قبر، وہ گڑھا جہاں انسان مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے، وہ انسان کے عمل کے اعتبار سے یا تو جہنم کا گڑھا بنتا ہے یا جنت کا باغ اور کیاڑی بنتی ہے۔ اگر نیک عمل ہے، ایمان و عمل کے مطابق ہے تو وہ جنت کی کیاڑی بن جاتی ہے، اور حد نگاہ تک اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک وہ چوڑی کر دی جاتی ہے، وہ 2 ہاتھ 2.5 ہاتھ 3 ہاتھ والی قبر نہیں رہ جاتی۔ اور جنت کے بستر اور اوڑھنے ڈال دیے جاتے ہیں، تکیہ ڈال دی جاتی ہے، جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جی، ورنہ پھر وہ اور تنگ کر دی جاتی ہے گنہگاروں کے لیے، کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اور تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے گرم اور بدبودار ہوا اور تپش اس کو لگتی ہے، نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ تو یہ عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، اس سلسلے میں قرآن، حدیث، اجماع امت سب سے ثابت ہے۔ قیامت کے دن کے عذاب جہنم سے پہلے عذاب قبر، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں نکل گئے، کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کامیاب ہو گئے، سب جائے گے۔
ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ زندگی میں بھی بڑا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، بری خواہشات کا فتنہ ہے۔ دیکھیے کوئی کسی کو برائی کا چسکا لگا ہوا ہے، بیوی ہوتے ہوئے بدکاری کرنے ہی میں اس کو دلچسپی ہے، پینے کھانے کی دنیا بھر کی بیش قیمتی اچھی چیزیں موجود ہیں، لیکن تاڑی پینے کا چسکا ہے، نشہ پینے کا چسکا ہے، شراب پینے کا چسکا ہے، تو لاکھ دودھ دیجئے، دہی دیجئے، مکھن ملائی کھلائیے، رسگلہ مٹھائی دیجئے، لیکن نہ اس کو جب تک تاڑی نہیں دیجیے گا، جب تک کہ وہ بھانگ دھتورا نہیں کھائے گا، اس وقت تک اس کو تشفی نہیں ہوگی، سمجھا کہ نہیں۔ کسی کو مالدار بننے کی ہوس ہے، حلال طریقہ سے پیٹ بھر بھی رہا ہے الحمدللہ، لیکن حرام خوری کر کے، حرام کمائی کر کے لکھپتی کروڑپتی بننا چاہتا ہے۔ کس کام کی یہ دولت ہے تمہاری؟ اس کے لیے چوری چماری چکاری غنڈہ گردی ٹھگی سب آدمی کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، نعوذ باللہ، سمجھا کہ نہیں۔ یہ سب گناہوں کے فتنے ہیں جس میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک فتنہ ہوتا ہے جہالت کا، جاہل آدمی ہے، کوئی آدمی آ گیا اور نئے نئے گمراہ کن عقائد اور نظریات پیش کر کے آپ کو گمراہ کر دیا، سمجھا کہ نہیں، جہالت کی بنیاد پر۔ تو کوئی بھی چیز اگر آوے، کوئی نیا فتنہ آوے، سمجھا کہ دین کے تعلق سے کوئی شبہ پیدا کرے، ارے عذاب قبر کیسے ہوگا بھائی، ہے کہتے ہو عذاب قبر ہوگا، اور جو آدمی ڈوب گیا سمندر میں اس کو عذاب قبر کا ہوا، اس کو کون قبر ہو گیا جنگل میں شیر کھا گیا اس کو، تو اس کو کون عذاب قبر ہوا؟ اب آپ تو کنفیوز ہو گئے، ہاں یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے کہ ارے قرآن میں لکھا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہم عذاب قبر کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، ہم نہیں سمجھتے، عالم سے پوچھ کے بتا دیں گے۔ ارے اگر اس کا جسم ختم ہو گیا تو اس کی روح تھوڑے ختم ہو گئی، باغ بلائی نے شیر نے کھا لیا جسم کو کی روح کو، آتما کو بھی کھا لیا، پران جو اس کو کہتے ہیں وہ تو نکل گئی نا، اس پر عذاب ہو رہا ہے جہنم میں، اور اللہ رب العالمین قادر ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کے جسم کو جمع کر دے، اس پر بھی عذاب دے دے۔ اب ایک آدمی تھا بڑا گنہگار تھا، حد درجہ گنہگار تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کفن چور تھا، سمجھا کہ نہیں۔ تو جب وہ مرنے لگا تو اپنے بچوں کو بٹھایا، حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہا کہ کیسا باپ پاتے ہو ہم کو؟ کہا کہ بہت اچھے باپ رہے آپ، زندگی بھر کھلایا پلایا پھرایا۔ تو کہا کہ تم اچھے بیٹے کا کردار ادا کرو گے؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا تو مجھ کو وعدہ دو کہ اچھے بیٹے کا کردار ادا کرو گے، جب میں مر جاؤں نا تو لوگ یہاں لوگوں کو دفن کرتے ہیں، ہم کو دفن مت کرنا، ہم کو جلا دینا، اور جلا کے کھوڑ کھوڑ کے جلانا، کوڑید کوڑید کے جلانا، اور جب میں جل کے راکھ ہو جاؤں تو اس راکھ کو اور پیس دینا، پتھر کی سل پر رکھ کر کے لاش کو پیس دینا راکھ کو، تاکہ اور وہ پتلی ہو جائے، اور جس دن خوب گرمی رہے، تیز تند ہوا چلے، اس دن اس کو اڑا دینا۔ کہا کیوں ابا؟ کہا کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ اللہ نے اگر مجھ کو پا لیا نا تو ایسا عذاب مجھ کو دے گا کہ دنیا میں اس سے کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اللہ کے خوف سے اس نے کیا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ تدبیر میری کامیاب ہو جائے اور میں عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ کچھ ہی مشکل ہے؟ کہا کہ اے فلانا جمع ہو جاؤ، راکھ کو حکم دیا، ساری راکھیں جو دنیا میں جہاں جہاں اڑ کے گئی تھی، بس چشم زدن میں حکم الہی ہوا اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ پوچھا کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ تیرے خوف سے، تیری شدت خوف سے اللہ، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں، تو جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ کہا جا، تیرے دل میں یہ خوف میرا پیدا ہو گیا نا، میں نے تم کو معاف کر دیا، جا سمجھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ڈوبی ہوئی لاشوں کو جس کو جانوروں نے نگل لیا ہو یا جنگل میں شیر نے نگل لیا ہو، انہی لاشوں کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقہ سے جسم کے مختلف متفرق اجزاء کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس کی باڈی تیار کر لیا، اس کے اوپر عذاب دے، کیسے کیا کرے گا وہ تو وہ جانے گا، لیکن اس سے آپ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ تو بہت سے گمراہ فرقے ہیں مسلمانوں میں جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کا فتنہ اور شک شبہ میں لوگ ڈال دیتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فتنہ جو ہے شبہات کا اور جہالت کا، اس سے بھی محفوظ رکھے، اور بری خواہشات کا جو فتنہ ہے، چاہے وہ عیاشی کا فتنہ ہو، چاہے مال کا فتنہ ہو، سمجھا کہ نہیں، یا حرام خوری کرنے کا، جس کو بھی جس طرح کا بھی برا چسکا لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح کے بھی فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تو زندگی کا فتنہ ہوا۔ مرنے کے وقت کا کیا فتنہ ہے؟ بہت سارے فتنے، ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت میں شیطان آتا ہے،
مختلف لوگوں کی شکل اختیار کر کے آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی باپے کی شکل میں آوے کہ بہوا اسلام پر تو ہم مڑے، مسلمان ہو کے مڑے، لیکن غلط ہے، یہ دین دھرم ہے، یہودی بن جائے. اب بتائیے، وہ شیطان ہے. اسی طریقہ سے شیطان آتا ہے، سوال کرتا ہے، بتا تیرا آسمان کس نے پیدا کیا؟ تو مومن کہتا اللہ. زمین کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ. پہاڑ کس نے پیدا کیا؟ آپ تیرے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اس طرح کا سوال کرتا ہے. سمجھا کہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی زبان کو پھسلائے، مرنے کے وقت میں آخری لمحے میں اس کو ایسا گمراہ کرے کہ یہ وہیں سے جہنم میں چلا جائے. سمجھا کہ نہیں؟ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ موت کے فتنے سے مراد وہی قبر کا فتنہ ہے، جہاں ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں، عزیز و قریب سب واپس آ جاتے ہیں، دوست احباب، تو جو منکر نکیر آدھمتے ہیں قبر میں، اس کو اٹھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں، وہ فتنہ ہے قبر کا. تو بہرحال مرنے کے سے پہلے کا فتنہ ہو کہ مرنے کے بعد کا فتنہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے. دیکھیے کتنی جامع دعا ہے، کتنی اہم دعا ہے. وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال کے شر سے بچا، فتنے کی شر سے بچا. مسیح دجال یہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ کانا دجال ہوگا، داہری آنکھ اس کی بالکل سپاٹ ہوگی، پوچھی ہوئی ہوگی. یہ ہم لوگ کی جو آنکھ ابھری ہوئی ہے نا، یہ بالکل پلین ہوگا اس میں، اور ایسا لگے گا انگور کا ایک دانہ ہوتا ہے، جب اس کا نچوڑ دیجیے گا، پانی گرا دیجیے گا تو کتنا چھوٹا سا ہو جائے گا، اس طریقے سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دم پپٹ آنکھ ہے، بالکل دھسی ہوئی ہے، ایک دم پلین. اور مائی آنکھ جو ہوگی اس میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی. وہ مردود پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. جب اس کے بہت سارے چیلے چپاٹے ہو جائیں گے، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، تو اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی. قحط والی زمین میں گزرے گا، جہاں سے کئی سال سے پانی نہیں ہوا ہے، تو آسمان کو حکم دے گا، بدلی کو حکم دے گا، پانی برسے گا. کتنے لوگ اس کے عجیب کرشمے کو دیکھ کر کے اس پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ واقعی یہی رب ہے. سمجھا؟ اور جو اس کا انکار کر دے گا اس کو آگ میں ڈالے گا، حالانکہ وہ آگ ہی باغ بہشت ہے، گلزار ہے. اور جس کو وہ جو اس پر ایمان لے آئے گا تو کافر ہو ہی گیا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا جادوگر ہوگا، اتنا بڑا مکار دجال، کہتے ہیں نا مکار دجال، غلط بات کو اچھی بات بنانے میں، اپنی بات کو منوانے میں اتنا ماہر ہوگا کہ مت پوچھیے. سمجھا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کہے گا کہ میں اس آدمی کو چیڑ دوں، تب تم کو کہے گا کہ نہیں، مار کر کے زندہ کر دیجیے گا، تو ہاں، 2 ٹکڑے میں چیڑ دے گا، ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا، ادھر ایک ٹکڑا پھینکے گا، وہ بیچ میں چلے گا. اور اس کے بعد کہے گا کہ اگر میں ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر کے زندہ کر دوں تب مجھ کو رب مانے گا. سمجھا کہ نہیں؟ تو لوگ کہے گا ہاں، جوڑ دے گا دونوں کو. اس آدمی سے پوچھے گا کہ بتا تو مجھ کو رب مانتا ہے؟ میں نے تم کو ابھی چیڑ دیا، مار دیا، پھر زندہ کر دیا. کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا تھا کہ دجال یہ کرے گا. سمجھا کہ نہیں؟ اب کوئی کہتا ہے کہ دجال سے مراد دجال نہ ہے، کانا دجال، وہ امریکہ اور فلاں دجال، اس طرح کا تماشا کرتا ہے. سوچیے، ارے یہ ایک آدمی ہوگا بھائی، یہ ایک آدمی ہوگا. آپ نے بتایا کہ ابن قطن نام کا جو عرب میں آدمی ہے، بدصورت بد شکل، اس کی شکل کیسا ہوگا، یہ بھی بتایا آپ نے. آپ نے کہا کہ 70,000 اصفہان کے جو ایران کا ایک شہر ہے، وہاں کے یہودی اس کی پیروی کریں گے. تو گویا یہودیوں اور شیعوں کی ملی جلی بھگت ہوگی اس میں، ایران کی اور اسرائیل کی. سمجھا کہ وہ اس کے فالوور ہوں گے. سمجھا؟ بہت بڑا فتنہ ہوگا. جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک اتنا بڑا کوئی شر اور فتنہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہوگا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا وہ. ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا دجال کے فتنے سے. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہاں تھا؟ فرانس اور ایران. امریکہ کی اس کو کہتے ہو کہ دجال ہے. اس طریقہ سے دھوکہ کرتا ہے لوگ. کہے گا ہم مہدی بنے ہوئے ہیں، کوئی کہے گا ہم عیسیٰ علیہ السلام بنے ہوئے ہیں. دجال سے مراد وہ ہے. یہ سب الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، گمراہی پھیلاتا رہتا ہے. وہ دجال قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے. 40 دن وہ دنیا میں زندہ رہے گا. ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا. پوری دنیا کو ناپ جائے گا. سمجھا کہ نہیں؟ سوائے مکے اور مدینے کے، کہ وہاں نہیں داخل ہو سکتا ہے. فرشتے برچھا اور تیر تلوار لیے کھڑے ہوں گے، جیسے آئے گا بھونک دیں گے اس کو، دیکھے گا اور بھاگے گا. باقی ساری دنیا کو اپنے قدموں سے روک دے گا.
تو ایک دن اس کا 100 سال کے برابر، اور دوسرا دن ہوگا اس کا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہوگا اس کا 1 ہفتے کے برابر، اور چوتھے دن سے لے کر کے باقی کا 40 جو دن ہوگا وہ اس کے جنرل دن کے طریقے سے ہوگا۔ اور جس دن ٹھیک 40واں دن پر ہوگا اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ اس سے فلسطین میں ہوگا، اور باب لد جو فلسطین میں ایک دروازہ ہے اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو خنجر ماریں گے، تلوار ماریں گے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ پوری تفسیر حدیث کے اندر آئی، تو بیجا اور غلط تعویل کر کے لوگ یہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں خطرناک، ان سے نماز میں پناہ چاہنی چاہیے۔ کیا ہوا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یاد کیجیے، کتنی اچھی دعا ہے ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اور دعا بھی ہے اسے تحیات کے اندر جو پڑھتے ہیں، آخر تحیات کے اندر۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتي قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کیا بات ہے، بڑی پیاری سی دعا ہے۔ پوچھنے والا بھی دنیا کا سب سے اچھا انسان نبی کے علاوہ، نبی کے بعد دنیا کا سب سے اچھا انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے افضل، جن کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قبول فرمائی۔ بیماری کے ایام میں کہا کون امامت کرے گا؟ کہا ابو بکر۔ سمجھا کہ زندگی میں آپ نے اپنے حج سے پہلے امیر حج بنا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ کوئی ایک عورت آئی آپ کے یہاں، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تب؟ تو کہا ابو بکر کے پاس جانا۔ کتنی واضح تعلیم موجود ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر۔ اور یہ شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان یہ سب بت ہیں امت کے۔ ان لوگوں نے حضرت علی سے خلافت کو قسم کر لیا، پہلا خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ سچ کیسی بات کر رہا، کتنا بڑا سائل ہے پوچھنے والا، دنیا کا سب سے افضل انسان، امت میں سب سے افضل، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ رسولوں میں سب سے افضل۔ سائل کتنا زبردست ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے مسئول، وہ کتنا افضل۔ اور پوچھا جا رہا ہے کیا کہ نماز میں کیا دعا پڑھوں؟ عبادتوں میں سب سے افضل نماز۔ سوچیے دعا کتنی قیمتی ہوگی کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایک دعا سکھلا دیجیے جس کو میں نماز میں پڑھا کروں۔ کتنی اچھی دعا ہے کہ اللہم انی، یہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ انسان اپنے نفس پر ظلم کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ جب کسی واجب کو چھوڑ دے، جو ضروری کام ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، یا حرام کام کا ارتکاب کری انسان، یہی نہیں ظلم ہے۔ واجب کو چھوڑ دیا تو ظلم کیا اپنے آپ پر، گنہگار ہوئے، یا حرام کام کیا تو گنہگار ہوئے۔ تو اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، بڑے گناہ بھی کیے ہیں، چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ چھپانے والا ہے، بخشنے کا مطلب کہ چھپانا اور معاف کر دینا، یہ نہیں کہ بے عزت کر کے معاف کیا، بے عزت کر دیا تب کہا جاؤ معاف کر دینا، نہیں، گناہ پر پردہ دینا اور معاف کر دینا، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا گناہ لے کر کے انسان آیا، کیا گناہ کر کے آیا، یہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ہے کمال اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو ہے سر پر ٹوپی ہے، سر کو چھپائے ہوئی ہے، مان لیجیے، لیکن یہ چھپاتی بھی ہے اور سر کے عیب کو چھپائے ہوئی بھی ہے، اور گرمی سے بچاتی بھی ہے۔ سمجھا کہ مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو، جو جنگی میدان میں، جنگی شخص میدان میں پہنتا ہے، جو اس کو بچاتی بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ ہاں، تو اللہ میری مغفرت کر کے مطلب کہ ہمارے گناہوں کو چھپا بھی دے اور ہم کو بغیر سزا دیے ہوئے معاف کر دے۔ تو اللہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا۔ سمجھا کہ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ اپنی طرف سے، اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، بڑی معافی دے دے اپنے فضل سے۔
انک انت الغفور الرحیم، یہ دو نام اللہ تعالیٰ کا بطور وسیلہ استعمال کیا گیا، کیونکہ تو غفور ہے، تیرا نام غفور ہے، تیرا نام رحیم ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو لوگ غفور نام، عبد الغفور نام رہ جاتا کہ او غفور بھائی، او غفور بھائی، غفور تو وہ ہے عبد الغفور کو، او عبد الغفور بھائی، کس کا بیٹا ہے؟ عبد الغفور کا بیٹا ہے۔ عبد الغفور ہو سکتا ہے کوئی، غفور نہیں ہو سکتا۔ غفور تو کہتے ہیں بہت بڑے بخشنے والے کو، وہ اللہ ہے۔ تو کہا کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تو بہت بڑا بخشنے والا ہے، غفور ہے، چھپانے والا ہے عیبوں کو، درگزر کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، اور الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سمجھنے گے؟ بہت قیمتی دعا ہے۔ دونوں دعا اگر یاد کر لیجیے تو کیا کہنا ہے۔ 4 چیزوں سے پناہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور یہ دعا ہوئی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ مغفرت اور رحمت کی دعا کیا، اور اسی حاجت کے حساب سے 2 نام اللہ کا وسیلہ کے طور پر گیا، کیونکہ تو غفور ہے، کیونکہ تو رحیم ہے، تیری شان غفاریت اور رحمت کے ذریعے ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور تیری عطا اور بخشش اور رحمت کے طلبگار ہے۔ بہت زبردست دعا ہے یہ بھائی، بہت زبردست دعا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ثواب عطا فرما۔ رحمت ہے یہاں پر ہماری طاعتوں پر، بندگیوں پر ثواب عطا فرما، اور مغفرت ہوتی ہے کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ تو گناہوں سے مغفرت دے دے، اور رحمت فرما، یعنی ہماری جو ٹوٹی پھوٹی بندگی ہے اس کو قبول فرما لے۔ انک انت الغفور الرحیم، تو ایک اکیلا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ اب یہ دعا تو یہاں پر ہے کہ آپ تحیات میں پڑھیں، لیکن یہ اتنی اچھی دعا ہے کہ اگر آپ چاہیں سجدے میں ہی پڑھنا تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث ہے ایک وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رواہ ابو داؤد بسند صحیح۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ دائیں سلام پھیرتے تو کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف بھی کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کہاں کی ہے؟ سنن ابو داؤد کی، اور اسناد اس کی صحیح ہے، لیکن اکثر روایتوں میں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ آیا، تو بہتر ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، لیکن کبھی کبھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائنے بھی اور بائیں بھی، اور بعض نسخوں میں ہے کہ صرف دائنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بائیں نہیں، لیکن دائیں اور بائیں دونوں طرف وہ برکاتہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پورے یقین کے ساتھ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابو داؤد میں جو آج کل جو نسخہ ہے ہم لوگوں کے سامنے، اس میں تو صرف ہے کہ دائنی طرف کرتے تھے، بائیں طرف نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابو داؤد کے کوئی کسی پرانے نسخے کے اندر دونوں جانب والی حدیث رہی ہو، تو بہرحال کبھی یہ اور کبھی وہ کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو نماز تحیات کے اندر جو پڑھتے تھے وہ حصہ ہم نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ گفتگو رہ گئی، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آئندہ آنے والے درس میں لیں گے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔